السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے سورہ عصر پہ۔ سورہ عصر جو ہے اس کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر اللہ رب العالمین صرف اس ایک سورت کو نازل فرماتے اور باقی قرآن کو نازل نہ بھی کرتے تو انسانیت کی فلاح کامیابی کے لیے یہ کافی صورت تھی۔ کیا مطلب اس کا مطلب ہمیں تب سمجھ آئے گا جب ہمیں سورہ عصر سمجھ آئے گی۔ آتے ہیں سورہ عصر کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے کے سارے خسارے میں ہیں۔ اور اس کے بعد اسی سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے خسارے سے نکلنے کے 4 پوائنٹ بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے الا الذین آمنوا، کہ جو ایمان لے کر آئے گا وہ خسارے سے نکل جائے گا۔ ایمان کے بعد وعملوا الصالحات، جو بھی ایمان کے ساتھ عمل صالح کرے گا، نیک اعمال کرے گا، وہ خسارے سے نکل رہا ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وتواصوا بالحق، کہ ایمان بھی ہے، نیک اعمال بھی ہیں، اور اس کے بعد دوسروں تک حق بات کو پہنچانا بھی ہے۔ اور آخری پوائنٹ وتواصوا بالصبر، اور دوسروں کو آپ نے صبر کی تلقین بھی کرنی ہے۔ اتنی خاص صورت، اور اس کے اوپر امام شافعی رحمہ اللہ کا اتنا بڑا قول، آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بہت سی وجوہات ہیں اس کی، کچھ ہمارے علم میں ہیں، کچھ ہمارے علم میں نہیں ہیں۔ علماء نے باقاعدہ اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی ہیں، لیکن چند گزارشات آپ کے لیے۔ سب سے مین چیز کہ جہاں پر بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے خبردار کیا جائے تو ہمیں فوراً بیدار ہو جانا چاہیے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ رب العالمین نے قسم اٹھا کے یہ کہا کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ صرف وہ انسان اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکے گا جس کے اندر 4 صفات ہوں گی۔ ان میں سے پہلی 2 صفات کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، اور دوسری 2 صفات کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ تو پہلی 2 کون سی ہیں؟ کہ ایمان لانا اور عمل صالح کرنا، یعنی ہم ایمان لے کر آئیں گے اور اس کے بعد نیک کام کریں گے تو ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اپنے لیے زادرہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ بس نہیں کی، کہا کہ اس کے ساتھ جب آپ اپنے لیے زادرہ اکٹھا کر رہے ہیں، اپنی آخرت کی فکر کر رہے ہیں، تو امت کی فکر بھی آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ تو ساتھ میں کہا کہ وتواصوا بالحق، آپ نے حق بات دوسروں تک لازماً پہنچانی ہے۔ تو حق بات کیا ہے؟ حق بات سب سے پہلے قرآن اور اس کے بعد احادیث نبویہ ہے۔ تو ہم یہ اپنا محاسبہ کریں، کیا ہم قرآن سیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم احادیث مبارکہ کو سیکھنے کے لیے قربانی دے رہے ہیں؟ کیا ہمارے پاس اتنا وقت ہے؟ کیا ہم نے شریعت اسلامیہ کو، اسلامی تعلیمات کو اپنی بنیادی ترجیحات میں رکھا ہے؟ کیا اس کے لیے ہم قربانی دے رہے ہیں؟ کیا اس کے لیے ہم اپنے وسائل کا استعمال کر رہے ہیں؟ تو جب ہم یہ کام کریں گے تو اس کے بعد جب حق بات کی تلقین کریں گے تو ممکن ہے کہ آگے سے پریشانی کا سامنا بھی کریں، لوگوں کی باتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ جائے، اور ممکن ہے کہ بسا اوقات انسان تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے۔ تو کہا کہ وتواصوا بالصبر، کہ صبر کی بھی وصیت تلقین آپ کو کی جا رہی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ صبر کے پیمانے کو نہیں چھوڑنا، کہ جو خیر کے کام کو آپ نے شروع کیا تھا اسے آپ نے جاری رکھنا ہے۔ جو خیر کا کام آپ کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے اگر آگے سے اس کی مخالفت ہوتی ہے تو حکمت کے ساتھ اس کا سامنا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے دل کو چھوٹا کر دینا اور ہار مان جانا اور تبلیغ کے کام کو چھوڑ دینا، یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ ہم تو بہترین امت ہی اس وقت ہوں گے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو لازم ہے ہم پہ کہ ہم خیر کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔
اور خاص پوائنٹ اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جہاں پہ ایمان کی بات ہے، عمل صالح کی بات ہے، اور حق بات کو آگے پہنچانے کی بات ہے، صبر کی بات ہے، تو ان سب کے درمیان واو کا ذکر ہے، آؤ کا ذکر نہیں ہے۔ تو واو اور آؤ میں فرق سمجھ لیں۔ واو کا مطلب ہوتا ہے آپ نے یہ کام بھی کرنا ہے اور یہ کام بھی کرنا ہے، اور آؤ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو 2 کام ہیں یا 3 کام ہیں یا 4 کام ہیں، ان کے اندر آپ کو آپشن دیا جاتا ہے، آپ یہ والا کام کر لیں یا یہ والا کام کر لیں۔ تو یاد رکھیے گا اس سورہ مبارکہ کے اندر آؤ کا لفظ استعمال نہیں ہوا، یعنی آپشن موجود نہیں ہے، واؤ کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی خسارے سے نکلنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ہمارے اندر ایمان بھی ہونا چاہیے، ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ہونا چاہیے، اور عمل صالح کے ساتھ ہم نے حق بات کو، قرآن اور حدیث کی تبلیغ کو بھی جاری رکھنا ہے، اور اگر ہمیں کوئی مصیبت، پریشانی، آزمائش کا سامنا ہے تو اس پہ اوپر ہم نے صبر بھی کرنا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو سامنے رکھ کے اپنا محاسبہ کریں کہ ہم صرف اپنی سوچ رہے ہیں یا امت کی فکر بھی ہمارے پاس ہے۔